السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے سورہ فاتحہ کی تجوید دیکھی۔ سورہ فاتحہ کی تجوید ہم نے نستعین تک دیکھ لی تھی، انشاءاللہ تعالی آج اس کے آگے سے دیکھتے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنس حمزہ کے نیچے زیر ہے، ہا ساکن ہے، حمزہ کو ہا سے ملا دیں گے اور زیر کو کسرہ کو باریک پڑھیں گے ای کی ساؤنڈ میں، ای حمزہ ہا زیر ای، دال زیر دی، وہی ای کی ساؤنڈ میں پڑھیں گے، دے نہیں دی۔ نون کے اوپر زبر ہے، آگے صاد پر تشدید، نون کو صاد سے ملا دیں گے، نون صاد زبر نص، نص نون باریک صاد موٹا، صاد زیر سی، زیر پڑھنے میں بھی صاد کی تفخیم برقرار رہنی چاہیے، صاد موٹا ہی پڑھیں گے، صاد زیر سی۔ را کے اوپر زبر، آگے وہ الف، اور را پہ جب زبر ہو پیش ہو تو را کو ہم موٹا پڑھتے ہیں، پر پڑھتے ہیں، را الف زبر را، را اہدنا الصراط۔ تو کے اوپر زبر ہے، تو ہیوی لیٹر ہے اور اس کو ہم لام سے ملا دیں گے کیونکہ لام ساکن ہے، لام کے بعد جزم کا نشان نظر آ رہا ہے، تو لام زبر طل، طل، تو موٹا لیکن لام باریک۔ میم کے اوپر پیش ہے، پیش ہونٹوں کی مکمل گولائی سے ادا ہوتا ہے، ہونٹوں کو مکمل گول کریں گے، آگے سین پہ جزم ہے، ساکن ہے، میم سین پیش مس، مس دونوں باریک لیٹر ہے، موٹا نہیں کریں گے بالکل بھی۔ تا زبر تا، یہ بھی باریک لیٹر ہے، قاف ہیوی لیٹر ہے، اس کو ہم اقصی لسان جڑ سے اٹھا کے، اب زبان کی جڑ کو اٹھا کے موٹا کرنے کی کوشش کریں گے، قاف یا زیر قی، یا ساکن اس سے پہلے کسی حرف کے نیچے زیر ہو تو ایسا یا مدہ کہلاتا ہے، یا مدہ کو دو حرکات کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ آگے میم پر زبر ہے، میم کا زبر حالت وقف میں حذف ہو جائے گا، یہاں پہ آیت کا نشان آ رہا ہے، میم کو ہم ساکن کر دیں گے اور یہاں پہ قاف یا زیر قی یا مدہ جو ہے وہ میم کے ساکن ہونے کی وجہ سے مد عارض وقفی بن جائے گا، اس کو ہم 4 حرکات تک کھینچ کے پڑھیں گے، مستقیم ملا کے پڑھیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ آگے پھر صراط اس کی آپ نے دیکھ لی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے سے دیکھتے ہیں، الذین، تو لام زبر طل، تو موٹا لام باریک، لام زبر لا، تجدید ہے لام پر، تجدید والا حرف آپ کو پتہ ہے 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، لام زبر لا، لذی ذال یا زیر ذی، یا پر یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو ایسا یا مدہ کہلاتا ہے، اور یا مدہ کو 2 حرکات کھینچ کے پڑھتے ہیں، صراط الذی، نون زبرنا، صراط الذین۔ آگے دیکھیں انعمت، دیکھیں جو بھی ساکن حرف ہوتا ہے نا اس کو ذرا سا ہولڈ کرتے ہیں، اس کو اچانک سے جھٹکے سے چھوڑتے نہیں ہیں، اگر اچانک سے جھٹکے سے چھوڑ دیتے ہیں تو اس پہ قلقلہ محسوس ہوتا ہے جو کہ صرف 5 حروف میں ہونا چاہیے، تو نون اور میم کو ہم یہاں پہ ہولڈ کریں گے، حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر ام، تا زبر تا، انعمت، ایسے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اس کو اطمینان سے نون اور میم کو ہولڈ کرتے ہوئے پڑھیں گے، علیہم، عین کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر بھی زبر ہے، آگے یا ساکن ہے، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پہ زبر ہو تو ایسا یا لین کہلاتا ہے، یا لین کو زبر سے ذرا سا تھوڑا سا بڑھا کے پڑھتے ہیں لیکن 2 حرکات تک نہیں لے کے جاتے اور نرمی سے پڑھتے ہیں، لئی، لام یا زبر لئی، علی، ہا میم زیر ہم، علیہم، غین کے اوپر زبر ہے اور یا ساکن ہے، یا ساکن اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر تو ایسا یا لین کہلاتا ہے، غین موٹا ہے اور یا میں کیا کریں گے ہم آواز کو بہت زیادہ لمبا نہیں کریں گے، ایک حرکت سے ذرا سا بڑھے گی، بالکل معمولی سا بڑھتی ہے حرکات، غین یا زبر غی، را کے نیچے زیر ہے، را جب زیر کے ساتھ آتا ہے تو را کو ہم باریک پڑھتے ہیں، را زیر ری ہو جائے گا، را زیر ری، اور لام ساکن ہے، لام سے ملا دیں گے را کو، را لام زیر رل، میم کے اوپر زبر ہے، غین ساکن ہے، غین کو ہم میم سے ملائیں گے اور غین کی آواز کو ہولڈ کریں گے، اچانک سے جھٹکے سے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، میم غین زبر مغ،
دیکھیں آپ فیل کریں، آواز بھی چل رہی ہے اور سانس بھی چل رہی ہے، اس کے اوپر آواز چلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ غاد واؤ پیش وو، غاد کا جو مخرج ہے وہ دال اور زال سے بالکل مختلف ہے، تو غاد میں دال اور زال یا ظا کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ ضاد، دال کی ایک ہیوی شکل ہوتی ہے جو کہ ضاد ہوتی ہے۔ اگر آپ زبان کی کروٹوں کو، زبان کے سائڈ والے حصے کو اوپر کے داڑھ پہ ٹچ کریں تو انشاءاللہ یہ آواز نکلتی ہے، اور اس کو دال اور زال کے مخرج پہ زبان کی نوک لے جانے سے بچانا ہوتا ہے۔ بازیر بی، غیر المغضوبی، غیر المغضوبی۔ آگے علیہم، علیہم کی ہم نے تجوید دیکھ لی ہے، اب دیکھتے ہیں ولا ضالین۔ واؤ کے اوپر زبر ہے، واؤ کو ہونٹوں کی مکمل گولائی سے ادا کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا مخرج یہی ہے کہ ہونٹوں کو پورا مکمل گول کر دیں، اتنا زیادہ گول کہ اندر سے ایک پینسل جانے کی جگہ بچے۔ زبر کے لیے منہ کھولیں گے، واؤ زبر وا، وا پہلے ہونٹوں کو پورا گول کیا اور زبر پڑھنے کے لیے پھر ہونٹوں کو کھول دیا، واؤ زبر وا، وا۔ لام کے اوپر زبر ہے لیکن آگے اس کے بعد الف حمزہ لام کسی پہ بھی کوئی حرکت نہیں ہے، نہیں پڑھیں گے۔ ضاد کے اوپر تشدید ہے، تشدید والا حرف آپ کو پتہ ہے 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کے، دوسری بار یا تو اپنی حرکت کے مطابق یا اپنے سے بعد آنے والے حرف کے ساکن حرف سے مل کر یا مشدد حرف سے مل کر۔ تو یہاں پر کیا کریں گے ہم، لام ضاد زبر لو، لو۔ جب بھی ضاد ساکن ہوتا ہے تو ایسی فیلنگ آتی ہے جیسے کچھ نگلتا ہوا آپ محسوس کریں، ایسا کریں، ایسا فیل ہوتا ہے جیسے آپ نے کچھ نگل لیا ہو۔ لام ضاد زبر لو، لو، کیونکہ زبان کا ضاد کا مخرج کیا ہے، زبان کو اوپر اٹھانا ہے۔ جب زبان کو اوپر اٹھائیں گے دال اور زال کے مخرج سے وہ خود بخود دور ہو جائے گی اور زبان کی جڑ ایسا لگے گا کہ جیسے آپ نے کچھ نگلا ہو۔ آگے دیکھتے ہیں، ضاد، ضاد کے اوپر مد بھی ہے اور آگے لام پھر تشدید بھی ہے، تو اس کو کس طرح پڑھیں گے، ضاد الف لام مد زبر ضال، لام سے ملا دیں گے، پوری 6 کاؤنٹ بھیجیں گے۔ یہ مد کون سی ہے، اس کو جب بھی حروف مدہ کے بعد مشدد کوئی حرف آ جائے، تشدید والا کوئی حرف آ جائے تو ایسی مد کو 6 کاؤنٹ کھینچتے ہیں، یہ مد لازم کہلاتی ہے، اس کو لازمی 6 کاؤنٹ کھینچنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لام مشدہ ہے، لام کے نیچے زیر اور آگے یا ساکن، یا ساکن اس سے پہلے زیر، ایسا یا مدہ ہوتا ہے۔ یا مدہ کو 2 حرکات کھینچ کے پڑھتے ہیں، کیسے پڑھیں گے، لام یا زیر لی، نون زبر نا۔ یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے، نون کو ساکن کریں گے، نون کو ساکن کریں گے تو یہ مد عارض وقفی بن جائے گی، یعنی کہ لام یا زیر لی والا جو مد ہے 2 حرکت مد طبعی، اب یہ 2 حرکت سے زیادہ بڑھ کے 4 حرکت تک کم سے کم کھینچ کے پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھیں گے، علیہم ولا الضالین، آمین۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، ایک دفعہ پوری مکمل پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
اس کا ترجمہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ آپ کے لیے ہیں، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جو مالک ہے یوم جزا کا، یوم جزا کے دن کا مالک ہے، ایاک تیری ہی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیں اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، ایاک نعبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ سے ہی نستعین مانگتے ہیں، یعنی کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم دکھا ہمیں سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا، علیہم غیر المغضوب ان کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، علیہم ولا الضالین اور نہ ہی تو ان کا راستہ جن پر آپ نے جو گمراہ ہوئے، یعنی کہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھائیے جن پر آپ نے انعام کیا، جو ان کا نہیں جن پر آپ نے غضب کیا یا جو گمراہ ہو گئے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ